پرانے شاہ تشنکاب گھر کے رت سے کاپ رہا تھا بدن تمام، ہاتھوں سے چھوڑ دی تھی جو رہوار کی لگام، آنکھیں تھی بند ہاتھتا تھا اس پہ تیز دام، غش میں سوار دوش نبی کا یہ حال تھا، بے تھا میں خود فرس سے اترنا محال تھا، دیکھا یہ کہ بھاگ گئے رن سے ہیلا ساز، تلوار رکھ کے میان میں بولے شہ حجاز، فرصت ہے حسین پڑھو عصر کی نماز، یہ آخری ہے بندگی رب بے نیاز، اٹھو شفائے امت خیر البشر کرو، سوکھی زباں کو ذکر الہی میں تر کرو، عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے آؤ، پھٹتا ہے قلب چل رہے ہیں سب جگر کے دھاؤ، چھڑکو میری ذرا پہ جو پانی کہیں سے پاؤ، چلتے ہوئے عدم کے مسافر سے مل تو جاؤ، ہم سب کے کام آئے ہیں پیتے ہیں روئے ہیں، سونا پیر ہوئے ہیں نہ لیتے نہ سوئے ہیں۔ میں ملتمس ہوں حجت الاسلام عالی جناب مولانا شاعر عباس صاحب کی بلاد تشریف لے آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی الامی البطحی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبی قلوبنا و طبیبی نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام الحسين عليه الصلاة والسلام: شيعة ما إن شربتم ما عذب فاذكروني أو سمعتم بغريب أو شديد فاندبوني. عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، آپ کے علم میں ہے حالات کتنے نامساعد ہیں، اور ان حالات میں ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم مظلوم کربلا کو دل کھول کے رو نہیں پائے ہیں۔ خدا ان لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جنہوں نے اہتمام گریہ کر دیا، جنہوں نے رونے کے اسباب پیدا کر دیے، یقیناً شہزادی ان سے شاد ہوگی۔ عزیزو، ہر سال اس بستی میں عظیم پیمانے پر 18 شبیہ تابوت کی آپ زیارت کرا کرتے تھے، مگر حالات نے آج کا دن دکھایا کہ ہم اس پیمانے پر اپنے حسین کو رو بھی نہیں پائے۔ آپ حسین کی غربت کا اندازہ لگائیں کہ کیا غربت ٹوٹی ہے زہرا کے گھرانے پر۔ آج ہمارے سامنے ذرا حالات خراب ہوئے، ہم دل کھول کے رو نہیں پائے تو ہم تڑپ رہے ہیں کہ ہم کیسے روئے۔ میں آپ سے یقین جانیے کہ اس دل سے کہوں کہ کبھی آپ اس اثنا میں شہزادی زینب کو سوچو، کبھی سکینہ کو سوچو، جو بچی اپنے باپ کو رونا چاہتی تھی تو ایک بھائی ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، پیروں کی بیڑیاں، کمر کا لنگر، گلے کا توق، ہاتھ جوڑ کے کہتا سکینہ رونا نہیں ورنہ شبر تماچے مارے گا۔ اجرکم اللہ، بلند ہے آپ کی آواز لگی ہے، رو رہے آپ، بڑی عظیم بارگاہ ہے آپ کی، بڑا معیار ہے آپ کا۔ میں ابھی کوئی مسائل نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو ایک رمائش سنا رہا ہوں۔ پتہ ہے رونے والوں کی کتنی عظمت ہے۔ میں آپ کو ایک معجزہ سنا دیتا ہوں۔ حیدرآباد کا واقعہ ہے۔ حیدرآباد میں ایک نوحہ خان تھا، اللہ نے اسے آواز بہت اچھی دی تھی، ایسی آواز میں ڈر تھا کہ جب وہ نوحہ پڑھتا تھا مومنین زارو قطار رونے لگتے تھے۔ مگر عزیزو، نوحے کا مطلع ہی ایسا تھا کہ جب مطلع پڑھتا حسین کی غربت ٹوٹ پڑتی تھی۔ مطلع سنو گے، نوحے کا مطلع تھا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، ارے مانگتا رہ گیا اے مکہ نواسا پانی۔
اللہ اکبر. جب جب یہ مرد مومن نوجوان اپنی اس آواز میں نوحہ پڑتا، مومن منہ پہ تماچے مار کے ماتم کرتے تھے، خوب گریا کرتے تھے. ایام غم ختم ہو گئے. اس نوحہ خان کی بہن کی شادی تھی، کچھ پیسے کم پڑ گئے. سوچا شہر میں ایک رئیس ہے، ان سے کچھ قرضہ لے لے. یہ ان کے دروازہ کھٹکھٹایا. وہ نکلے کا کیا بات ہے کہ بہن کی شادی ہے، کچھ پیسے کم ہو گئے ہیں، آپ مناسب سمجھے تو مجھے بطور قرض کچھ رقم دے دیں. بس اس نے رقم مانگی. وہ اندر گئے، لاکر سے پیسے لائے، لا کے نوحہ خان کی جھولی میں ڈال دیا. اس نے کہا جو میں نے وعدہ کیا ہے اس تاریخ میں پیسے دے جاؤں گا. یہ کہہ کے نوحہ خان جانے لگا. شہر کا رئیس تھا مگر تھا عزادار حسین، تھا حسین کا عاشق. تڑپ کے کہتا سنو ٹھہرو. نوحہ خان رک گیا. کہ دیکھو مجھے پیسے واپس کرنے نہ آنا. نوحہ خان لرز گیا. آپ مجھے کیا سمجھتے؟ میں حسین کا ذاکر ہوں. میرے حالات نے مجھے پیسہ لینے پہ مجبور کر دیا، لیکن میں حسین کا ذاکر ہوں. بتائی ہوئی تاریخ سے پہلے پیسہ دے جاؤں گا. وہ مومن رونے لگے. رو کے کہتے تو نے غلط سمجھا. میں یقینی طور پہ کہہ رہا ہوں مجھے پیسے دینے نہ آنا. کہ وہ کیوں؟ کہ وہ میری ایک خواہش ہے. کہ خواہش کیا ہے؟ کہ وہ خواہش میری وصیت ہے. کہ وہ کیا؟ کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ آ کے یہی نوحہ پڑھ دینا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی. ارے مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو دن گزرتے گئے، شادی ہو گئی بہن کی، مگر اس کے کانوں میں ایک دن خبر آئی وہ مرد مومن دنیا سے اٹھ گئے. وہ جب روتا ہوا دوڑتا ہوا گھر آیا، اس نے اپنی پیاز اتاری اٹھائی اور دوڑتا ہوا گیا. حیدرآباد میں آج بھی وہ جگہ ہے. خان چیخ کے کہتا ابھی جنازہ دفن نہ کرنا، ابھی نے ترگور نہ کرنا، ابھی دفن نہ کرنا. آواز آئی کہ نہ ٹھہرو، وصیت پوری کرنا ہے. قبر سے پٹرے ہٹاؤ، وصیت پوری کرنا ہے. اب جو قبر کے قریب آیا اس نے پیاس کھولی اور نوحہ بڑا خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی. ارے مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. اے عزادارو سارے مومنین رونے لگے. اب جو لوگوں نے دیکھا تو میت کی نگاہوں سے، میت کی آنکھوں سے اشک حسین جاری. میت رو رہی ہے. لوگ تڑپ گئے. انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم تو انہیں مردہ سمجھ رہے تھے، یہ تو حسین پہ گریہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر آیا، اس نے چیک کیا. چیک اپ کے بعد کہتا بھائی یہ مر چکے ہیں. مومنین کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب یہ زندہ ہے. کبھی مر گئے ہیں کبھی زندہ ہے. کہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ یہ ابھی روئے ہیں. ان کا کفن تو ہو گیا حسین پہ روتے روتے، یہ روئے ہیں. کبھی مر چکے ہیں. مومنین نے کہا نہیں یہ روئے ہیں. یہ بندہ جب جب نوحہ پڑھتا ہے یہ روتے ہیں. اس نے کہا میرے سامنے پڑھواؤ. نوحہ خان نے پھر نیاز کھولی. اب جو نوحہ پڑھا خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی. لوگ روئے. دیکھا کہ میت کی آنکھوں سے اشک حسین جاری ہے. ڈاکٹر تڑپ گیا. اس نے پھر چیک کیا کہ یہ مر گئے ہیں. لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے بھائی میرے پاس میڈیکل سائنس میں اس کا جواب نہیں ہے، پر یہ سمجھ لو یہ جو سی کتھا پڑھ رہا ہے اس کتھا میں اتنا درد ہے اور اس درد سے مرنے والے کو اتنا لگاؤ ہے کہ جب اس کے آقا کی داستان پڑھی جاتی ہے تو یہ پڑھنے کے بعد بھی آ کے وہ حسینہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بلند ہے آپ کی آواز گریہ. عزادارو آمادہ ہو جائیے. آج 18 بنی ہاشم کے تابوت کی زیارت آپ کو کرنا ہے. رونا آپ کو ہے، بی بی کو پرسہ دینا ہے. رو کے کہیے گا زہرا شہزادی سے بی بی ہم سے ہم کا گریہ ادا نہ ہوا. اے شہزادی اپنے سامان گریہ کر لیا. اے بی بی آؤ عزادار پرسہ دینے کو حاضر ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. لو عزادارو میں آپ کو کتاب کربلا کھولنے سے پہلے دیباچہ کربلا کی ایک کڑی کی زیارت کراؤں جس کا نام شہزادہ مسلم ہے. عزادارو یہ حضرت مسلم ہے کون؟ کہ یہ وہ مسلم ہے کہ جسے حسین نے ایلچی بنا کے بھیجا. اے عزیزو جب مسلم آئے ہیں کوفے تو تاریخ کہتی ہے 18,000 آدمی مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، مگر جب پسر سعد کوفے آیا ہے
اور آج تو اس نے خطبہ دیا ہے تو عزادار تاریخ کے 3 نظام کے آنے کے بعد عالم یہ ہوا کہ تاریخ نے کہا مسلم کے پیچھے جتنے نماز پڑھنے والے تھے اب کوئی نہ رہ گئے. روایتوں کے فکرے ہیں مسلم کوفے کی گلیوں میں خاک چھان رہے ہیں. اے عزادار تاریخ کہتی ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جہاں پورے شہر کی ناکہ بندی ہوئی تھی ایک گھر کے سامنے مسلم بیٹھے تو اس نے دروازہ کھولا کہ اے شخص تو ہے کون؟ تجھے شہر کے حالات نہیں پتا، تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اپنے گھر چلا جا. اس کو غریب کی آواز آئی، وہ کہا جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو. پوچھتی ہے تو ہے کون؟ کارے میں حسین کا بھائی مسلم ہوں. اے عزاداروں پر یہ سننا تھا کہ اس نے دروازہ کھولا، حضرت گستاخی ماں ارے مرسا کنیز کے گھر حاضر ہے. مسلم اس کے گھر میں آئے مگر رات ہی کے پہر میں فوجوں کا حملہ آیا. مسلم گھر سے نکلنے لگے. مومنہ نے دامن تھاما، آقا نہ جائیے باہر خون کے پیاسے افراد ہیں. تو مسلم نے کہا میں باہر جاؤں گا کیونکہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں گھر میں رہ جاؤں اور ظالموں کی فوج تیرے گھر میں آ جائے. میں کہوں گا آقا میں کوفہ ہے کیا ایک مومنہ کا اتنا خیال؟ ارے ذرا کربلا میں آئیے، ارے ادھر حسین مارے گئے ادھر خیموں میں آئے سیدانیہ کی چادر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. لو عزاداروں میں بہت جلدی تابوت کی زیارت کرانا چاہتا ہوں. اپنی جگہ پہ بلند ہو جائیے گا، بلند ہو کے تابوت کی زیارت کریے گا، کانٹا دے دیے گا اس لیے کہ اس غریب کا تابوت آ رہا ہے کہ جس کا جنازہ کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا رہا. نہ کوئی کانٹا دینے والا، نہ کوئی فرصہ دینے والا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اے عزاداروں سپے بنا لو، کانٹا ضرور دینا اس لیے کہ غریب کا تابوت آ رہا ہے. سنے کہ مسلم جنگ کرتے جنگتے کوفے میں شہید ہوئے. روایت کا فکرہ ہے جب اسیر کر کے دار الامارہ پہ لایا گیا تو کہا گیا تو نے امیر کو سلام نہ کیا. مسلم نے رو کے کہا میرا امیر تو حسین ہے، میں سوائے حسین کے کسی کو سلام نہیں کرتا. ایک مرتبہ جلاد نے تلوار چلائی، سرے تندے جدائی ہو گئی. اے عزادار روایت کے فکرے ہیں کہ مسلم شہید ہو گئے مگر کوفے میں مسلم خالی نہ شہید ہوئے. لو آپ کی نظروں کے سامنے مسلم کے 4 بچوں کا جنازہ آ رہا ہے. ایک محمد بن مسلم، ایک ابراہیم بن مسلم، ایک محمد بن عبداللہ مسلم، ایک عبداللہ بن مسلم. اے عزاداروں یہ 2 بچے وہ ہیں جو کوفے میں مسلم کے ساتھ گئے، 2 بچے وہ ہیں جو کربلا میں مسلم کی بیوی کے ساتھ گئے، زوجہ کے ساتھ ہو، شوہر کے ساتھ ہو. مگر روایت کہتی ہے 2 کوفے میں شہید، 2 کربلا میں شہید. اے عزاداروں خدا کسی بیوی کو ایسے غریب نہ کرے جیسے عباس کی بہت پیدا مسلم غریب ہوئی. ارے جس کی گود بھی اجڑ گئی، جس کی ماں بھی اجڑ گئی. روایت کے فکرے ہے یہی وجہ تھی جب 11 محرم کو زوجہ مسلم کوفے کی طرف روانہ ہوئی ہے تو تاریخ کہتی جب قافلہ دار الامارہ کے قریب پہنچا تو روایت کہتی مسلم کا جنازہ جس دار الامارہ پہ لٹکایا گیا تھا بیوہ نے ہاتھ پھیلا کے فریاد کیا اے میرے والیوں مارے. ارے اس کنیز کو اتنا بتا دو کہ آپ کے ساتھ میرے تو ننھے بچے آئے تھے. ارے وہ کہاں گئے؟ سر مسلم سے آواز اے بی بی جہاں تیرے ساتھ جو بچے آئے تھے جس حسین کی راہ میں وہ شہید ہو گئے اسے حسین کے نام پر میرے بچے کوفے میں قتل ہو گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزاداروں دیوان سے کربلا ختم ہو گئی مگر تاریخ کے فکرے ہے کہ جب کربلا آراستہ ہوئی تو تمہارا مولا اتنا غریب ہو گیا کہ حسین ایک جنازہ لا کے خیمے میں رکھتے تھے کہ دوسرے کی آواز آتی مولا ہمارا سلام قبول کریے. عزادار تاریخ کہتی جب اصحاب نہ رہے، انصار نہ رہے تو ان کی بیماری آئی جو حسین کے بھائی تھے. اے عزاداروں آپ کی نظروں کے سامنے
اولاد عقیل کے تابوت آ رہے ہیں. ایک جعفر ابن عقیل ہے, ایک عبد الرحمن بن عقیل ہے, اور ایک عقیل کے پوتے حضرت محمد ابن سعید بن عقیل ہے. اے عزادارے, اس میں تو حسین کے بھائیوں کا جنازہ ہے, ایک حسین کے بھتیجے کا جنازہ ہے. سنو گے جملہ, روایت کہتی ہے کہ ہر بھائی حسین کے پاس آتا رہا, آقا اس نے بگا دے دو, آقا رب کی جگہ دے دو, اے مولا مرنے کی اجازت دے دو. حسین اپنے ایک ایک بھائی کو رب کی اجازت دیتے ہیں. ارے دیر نہیں گزرتی, 3 دن کے بھوکے پیاسے کی آواز, مولا میرا سلام, آقا میرا سلام, آقا میرا سلام. اے عزادارے, حسین ایک ایک بھائی کے جنازے پہ جاتے ہیں, جنازہ لے کے آتے ہیں اور رو رو کے فریاد کرتے, میرے بھائیو تم نے حسین کو تنہا چھوڑ دیا, ہائے میری کمر ٹوٹ گئی, ہائے حسین غریب ہو گیا, ہائے حسین کے پاس کوئی ناصر الامر نہ رہا. روایت کہتی ہے ابھی اولاد عقیل کا جنازہ حسین نے اٹھایا, لیکن قیامت ابھی کم نہیں تھی. حسین نے کیا دیکھا, نظروں کے سامنے اب حسین کے اپنے بھائی کھڑے ہیں, اولاد علی کھڑی ہے. ارے اس میں کوئی محمد ابن علی ہے, کوئی جعفر ابن علی ہے, کوئی عبداللہ ابن علی ہے, کوئی عمران ابن علی ہے. عزادارے, ایک ایک بھائی حسین کے پاس آتا رہا, مولا رب کی رضا دو, آقا اس نے بغا دو, مولا رب کی رضا دو. حسین ایک ایک بھائی کو اجازت دیتے رہے, مگر عزادارے آپ کی نظروں کے سامنے اولاد علی کا بھی تابوت آ رہا ہے. بڑھ کے کانا ضرور دیے گا, اس لیے کہ یہ ان غریبوں کا تابوت ہے جس کا حسین نے کربلا کے میدان میں تنہا جنازہ اٹھایا اور روتے تھے, تڑپتے تھے, فریاد گنا تھے, کہتے تھے میرے بھائی ہمیں چھوڑ دو. قیامت ہے قیامت. حسین روتے جاتے تھے, کبھی عمران بن علی کا جنازہ اٹھایا, کبھی عبداللہ ابن علی کا جنازہ اٹھایا, کبھی جعفر ابن علی کا جنازہ اٹھایا, کبھی محمد ابن علی کا جنازہ اٹھایا. اے عزاداروں, یہ سوچ کے تابوت پہ رونا, یہ علی کے بیٹوں کا جنازہ ہے, حسین کے بھائیوں کا جنازہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں تھوڑی دیر کے لیے, ایک لمحے کے لیے یہاں پہ رک رہا ہوں. میں آپ سے ایک عجیب سوال کرنے لگا ہوں. اب تک آپ نے جتنے تابوت کی زیارت کی, عقیل کی اولادوں کی, مسلم کی اولاد کی, علی کی اولاد کی, میں آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں, آپ کے گھر میں اگر ایک میت ہو جائے, آپ بتائیں کہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے. صبح سے شام تک ہم صرف اور صرف اہتمام غسل و کفن میں اتنے چور ہو جاتے ہیں کہ سب شام کو کمر خستہ ہو جاتی ہے, بدن ٹوٹنے لگتا ہے, ہم سے کوئی کام اور نہیں ہو سکتا. سوچو وہ حسین جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا, جس کی غربت کا عالم یہ کہ اصحاب مارے گئے جنازہ حسین اٹھائے, انصار مارے گئے جنازہ حسین اٹھائے, بھائی کی میت حسین لائے, ایک کا جنازہ لا کے رکھ رہے, دوسرے کی آواز آقا. ارے حسین کے کلیجے سے پوچھو کیا گزر گئی حسین پہ. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہے. اے عزادارو, ذرا آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا, اس لیے کہ تم سے شہزادی زینب کو بڑا آسرا ہے. بی بی کی یہی تمنا ہے, اے میرے بھیا پہ رونے والوں, میرے بھیا کو ایسے رویا کرو جیسے اجڑی ہوئی ماں اپنے کلیل جبان کا ماتا. شہزادی تمہارا آنسو اپنے رومال میں رکھے, بی بی تمہاری دعائیں قبول کرے. میری پردہ دار ماں بہنیں بھی سن رہی ہے, سادات بھی سن رہی ہے, بی بی تمہارے پردے کو سلامت رکھے. لیکن اب میں ہاتھ جوڑ کے 2 تابوت آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, 2 تابوت. مگر میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا یہ جو تابوت آئیں گے ان پہ آپ روئیے گا, مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ان غریب کے تابوت آ رہے ہیں جس کی ماں تھی مگر روئی نہیں. اور میری ماں موجود تھی مگر روئی نہیں. سنو گے, 9 محرم کی رات میں حسین نے سوچا کہ ذرا خیموں کا معائنہ کیا جائے.
سنو کیسی کیسی مائیں تھی کربلا میں. اب جو خیموں کا معائنہ کرنے کے لیے غریب چلا ہے نا تو حسین نے ایک خیمے کا پردہ ہٹایا. کیا دیکھا ایک ماں ہے اپنے زانوں پہ گھگریلے بالوں والے جوان کو لٹائے ہوئے ہیں. ایک ہاتھ میں شمع روشن ہے. اکبر کی زلفوں میں انگلیاں پھیرتی جا رہی ہے اور زبان پہ یہی فکرے تیری شادی رچانے کا ارمان, تجھے دولہا بنانے کا ارمان. ارے حسین سے منظر دیکھا نہ گیا, خیمے کا پردہ گرایا, حسین زمین پہ بیٹھ گئے, آسمان کی طرف اشارہ کیا, میرے اللہ لیلا جیسی ماں کو صبر دے دے. نوجوانوں اللہ تمہاری پاک بہاری سلامت رکھے. او میری ماں اللہ تمہاری پاک بہاری سلامت رکھے, تمہاری گودیاں آباد رکھے. حسین زمین سے لرز کے اٹھے, آگے بڑھے. پھر حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا. حسین نے کیا دیکھا, ایک ماں ہے جو ایک اپنے چھوٹے سے بچے کی گہوارہ زندانی کرتی جا رہی ہے اور زبان پہ الگ میرے اے میرے ہسلیوں والے, اے میرے جان, اے میرے لال, اے میرے اصغر, اے عزادار حسین سے دیکھا نہ گیا, خیمے کا پردہ گرا دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سنو گے عزادارو, برداشت کر سکو گے کیفیت. حسین آگے بڑھے, روتا ہوا غریب آگے بڑھا. حسین نے اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا تو منظر عجب دیکھا. کیا دیکھا, تو سہمے سہمے بچے اپنی ماں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ماں کہہ رہی دیکھ, اگر قاسم سے پہلے نہ مرے, اکبر سے پہلے نہ مرے تو ماں دودھ نہ بخشے گے. سن لو جملہ. بچے کیا کہہ رہے ہیں, اب ماں صبح تو ہونے دو, ہم اپنے دادا و نانا کی جنگ کا نقشہ دکھائیں گے. اے اماں بس اتنا کرم کر دینا, ماموں جان سے اجازت دلا دینا. اللہ اکبر. اگر وہ صبح ہوئی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو زینب نے اپنے خیموں میں دیکھا اور ایک مرتبہ درخت کے کہا, خبردار تم ابھی تک زندہ ہو, ارے ابھی تک شہید نہ ہوئے. بچوں نے رو کے کہا, ماں ہم کئی دفعہ ماموں جان کے پاس گئے, ماموں نے فوراً یہی کہا, میں تمہیں کیسے اجازت دوں. اے مامو محمد اتنا بتاؤ, کیا دنیا میں کوئی ایسا بھائی ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بہن کی گود اجڑ جائے؟ اے اماں انہوں نے اجازت نہ دی. علی کی بیٹی نے دوش پر ردا ڈالی, آئی حسین کے پاس, کہتی بھیا کیا بہنوں کا بھائیوں پہ کچھ حق ہوتا ہے؟ حسین نے سر جھکایا, زینب بہت حق ہوتا ہے. اے بھیا تم اس علی کی بیٹی اس حق کا واسطہ دے کے سوالی بن کے آئی ہے. اے حسین میرے کشکول طلب میں ہو تو محمد کی شہادت دے دو. اے حسین میرے بچے کو ان کی رضا دے دو. اے میرے بھیا زینب کا فدیہ قبول کر لو. اے عزادار حسین نے سر جھکایا, عباس نے محمد کو آمیزہ کیا. عزاداروں قیامت ہو گئی. زینب کے ننھے ننھے بچے تیار ہو گئے, میدان میں آئے, بلا کی جنگ کی, کشتوں کے پشتے لگائے. روایت کا فقرہ ہے یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں, یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں, ان کو ایسے قابو نہ پاؤ گے. ارے دونوں بھائیوں کو الگ کرو. بیچ میں ایک اونٹ حائل ہوا, تاریخ کہتی ہے الگ ہو گئے, محمد الگ ہو گئے. جنگ جاری رہی مگر عزاداروں تاریخ کہتی 3 دن کے بھوکے پیاسے زینب کے شیر کب تک لڑتے. ارے لڑتے لڑتے زمین کربلا پہ آئے, آواز دی مامو میرا سلام. ایک طرف سے عباس, ایک طرف سے حسین, بچوں کی آواز, مامو جلدی آئیے, مامو جلدی آئیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے عزاداروں قیامت ہو گئی. سنو گے, حسین پہنچے ہیں تو دونوں محمد ایڑیاں رگڑ رہے تھے. ایک کو عباس نے اٹھایا, ایک کو حسین نے اٹھایا. بچوں کا جنازہ آیا, بیویوں نے خوب ماتم کیا. مگر میں فکرہ عجب کہہ رہا ہوں, کسی بیوی کی آواز آئی کہ ارے کوئی جاؤ زینب سے کہہ دو ان کے ہو محمد آئے ہیں. کیا بچوں کا چہرہ نہ دیکھے گی؟ لیے علی کی بیٹی کو خبر ہوئی جنازہ آیا ہے. زینب آگے بڑھی, آم کو ایک طرف کیا, محمد کو ایک طرف کیا, سجدے میں سر کو رکھ دیا اور سر رکھ کے کہا میرے اللہ
زینب کی قربانی قبول کر. عورتیں دیکھتی رہی، نہ زینب نے کریا کیا نہ ماتم کیا. اے عزادارو، ان دونوں شخصوں پہ رونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی مائنیں نہ رہے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. زینب نے کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا. میں فقرہ عجب کر رہا ہوں، سنو گے. زینب کربلا رہی، ہمیشہ اکبر کو روئی ہے، قاسم کو روئی ہے، اصغر کو روئی ہے، حسین کو روئی ہے. مگر یہ شام کی قیدان حضرت زینب کمر خمیدہ، ارے شہزادی نے اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا. اے عزادارو، کربلا سے قید ہو کے کوفے گئی، اور محمد کو نہیں روئی. سر نیزوں پہ آگے آگے چلتے رہے، اور محمد کو نہ روئی. شام میں آئی اور محمد کو نہ روئی. 1 سال قید رہی اور محمد کو نہ روئی. روایت کا فقرہ ہے عزادارو کہ جب 1 سال کی قید کے بعد زینب مدینے آئی ہے تو ایک دن مولا سجاد سے جناب عبداللہ نے کہہ دیا، سجاد، آقا سجاد، آپ اپنی پھوپھی سے میرا ایک پیغام کہہ دیں. انہوں نے کہا پھوپھا جان کے لیے کیا کہنا ہے؟ آواز آئی، آپ کی اپنی پھوپھی ہے، ان سے صرف اتنا کہہ دے کہ عبداللہ نے کہا ہے آقا زادی آپ کا اپنا یہاں ایک گھر ہے، اگر کبھی مناسب سمجھے تو اپنے گھر میں قدم رکھ دے. اے عزادارو، یہ وہ حساس فکرہ ہے جو کلیجہ پھاڑ دیتا ہے. کہنے لگی کبھی مناسب سمجھے تو اپنے گھر میں آ کے قدم رکھ لے. اے عزادارو، سجاد نے پیغام دیا. ارے وہ زینب کے جس کی کمر خمیدہ تھی، چہرے پہ چھریاں تھی، جو ضعیف ہو چکی تھی، دوش پہ ہوا ڈالی، آہستہ آہستہ چلی، عبداللہ کی دہلیز پہ قدم رکھا، دروازے کو کھولا. جیسے ہی اندر حجرے میں آئی، اب زینب کی نگاہوں نے عجب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ تو چھوٹے چھوٹے بستر، تو چھوٹے چھوٹے تکیے، ارے بستروں کے درمیان بیٹھ گئی. کبھی عورت کا تکیہ کلیجے سے، کبھی محمد کا تکیہ کلیجے سے. کربلا کا روکیا، اے عودو محمد، اماں کو معاف کرنا، یہ پادروست ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، پرسے میں کمی نہ ہونے دینا. ہاں شہزادی آپ کے پرسے کو قبول کرے. زینب کے چاند کربلا کی خاک میں مل گئے. اے عزادارو، اچھڑ گئی زینب کی گودی. آپ نے ماتم کر لیا اور محمد کا. عزیزو، اب آپ کے سامنے زینب کے لال کا پرسہ ہو گیا. آئیے حسن کے یتیموں کی بات کر لوں، سنو گے. 3 بیٹے حسن کے کربلا میں شہید ہوئے ہیں. مگر عزادارو، یہ کون بیٹے ہیں؟ ایک وہ ہے جو 13 برس کا قاسم تھا، ایک وہ ہے کہ جس کے لیے لفظیں ملی ہیں ابو بکر بن حسن تھے، ایک وہ ہے کہ جس کے لیے لفظوں نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن، ایک وہ تھے کہ جس کے لیے لفظوں نے لکھا ہے عبداللہ ابن حسن تھے. عزادارو، تاریخ کہتی ہے ابو بکر بن حسن کو حسین نے اجازت دی تھی، یہ میدان میں شہید ہوئے. جناب قاسم کو اجازت مل گئی تھی، یہ میدان میں شہید ہوئے. مگر ایک بیٹا تھا عبداللہ ابن حسن، یہ اتنا چھوٹا سا تھا کہ جب حسین آخری سجدے میں تھے اور شمر تمہارے مولا کی پشت پہ سوار تھا، خنجر لے کے لعین حاضر تھا، یہ چھوٹا شہزادہ خیمے سے نکلا. کیا دیکھتا؟ امو کے سر پہ شمر سوار ہے. چیخ مار کے کہتا ہو لعنتی، ارے یہ توشے رکاب رسول کو بیٹھنے والا ہے، یہ میرے چچا، یہ میرے ابو جان ہے. ارے نیچے اتر. جیسے ہی بچے شمر کی طرف بڑھا تو اس نے ایک تماچا بچے کو مارا، بچہ دوڑا کے زمین پہ گرا. حسین نے لرز کے کہا شہید، ابھی حسین زندہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میری زندگی میں میرے بچے کو نہ مار. عزادارو، شمر حسین کی پشت سے اترا. حسین کی نظروں کے سامنے حسین کے بھتیجے عبداللہ ابن حسن پر تلوار لے کے ٹوٹ پڑا. ارے حسین خستہ، اپنی آنکھوں سے اپنے چاند کو ذبح ہوتے دیکھ بتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزیزو، بس مجھے تینوں بھائیوں کے اولاد حسن کے تابوت آ رہے ہیں. ایک عبداللہ ابن حسن،
ایک ابو بکر بن حسن اور ایک جناب قاسم ابن حسن. ہاں تابوت آپ کی نظروں کے سامنے ہے، لیکن اتنا ضرور سوچ کے کاندھا دینا اور پرسہ دینا کہ اس میں ایک حسن کا شہزادہ عبداللہ ابن حسن ہے، ایک ابو بکر ابن حسن ہے، اور ایک 13 برس والا قاسم کا جنازہ ہے. اے عزادارو، یہ وہ جنازہ ہے کہ جس کے لیے علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ وہ قاسم تھا کہ جو میدان میں آیا تو قاسم تھا، مگر جب حسین لینے آئے تو قاسم نہ تھے، تقسیم ہو گئے تھے. اجرکم اللہ. سنود الغربت تاریخ قدیم میں تفصیل نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت جلدی تابوت کی زیارت اس لیے میں لے کر آئی. عزاداروں، تو حسین جب پہنچے ہیں تو تاریخ کہتی قاسم کی آواز آ رہی تھی، چچا جلدی آئیے. ایک طرف سے عباس دوڑے، ایک طرف سے حسین دوڑے. ہاشمی شیروں کو آتا دیکھ فوج میں پھگدڑ مچی، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. عزاداروں، قاسم کی بیچ میں آواز آ رہی تھی، اے چچا جلدی آئیے. ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس میں نازمی پامال ہو رہا تھا، چچا جلدی آئیے. مگر عزاداروں، ریگزار صحرا بلند تھی، حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. حسین نے گھوڑا دوڑایا، پشتے رکاب پر کھڑے ہو گئے. آواز دیتے قاسم کا اولاد، کوئی آواز نہیں. مظلوم رونے لگا، رو کے کہتے قاسم حسین بلا رہا ہے، کہا اولاد، کوئی آواز نہیں آئی. تب حسین کو قاسم کی خبر پڑی، رو کے کہا قاسم امام وقت بلا رہا ہے. ارے لاش کے ٹکڑے صحرائے کربلا میں. اے چچا، اجرکم اللہ. اے عزاداروں، جب خاک کربلا تھمی ہے نا، حسین پہنچے ہیں. میں کیسے منظر پڑھوں؟ حسین تڑپ کے روتے ہیں، ادھر مرثیہ ادھر گریا. کیونکہ ادھر بھی قاسم ادھر بھی قاسم. ارے لاش ٹکڑ کے ٹکڑے ہو گئے. قاسم کا ماتا حسین نے دامن امام بچھایا، بازو اٹھایا، سینہ اٹھایا، سر اٹھایا، قاسم کو امام میں رکھا. اب جو لاشا اٹھایا تو لاشا کی شکل میں نہ تھا، گدری بن گیا. اب جو حسین قاسم کو لے کے چلے، فوجیوں نے نقارے بجائے، شادیانوں کی آوازیں پھوٹی. ایک اجڑی ہوئی بے بابا تیرے خیمہ پہ آ گئی. آواز آئی، باجے والوں کی صدا زیر قدات آتی ہے. کیسا لاشا، میرے بچے کی برات آتی ہے. جزاکم اللہ. لو عزاداروں، آپ نے اولاد حسن کا بھی ماتم کر لیا، خوب رویا. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے. عزیزوں، اب منزلیں تمام ہو رہی ہیں. زینب کے پیارے مارے گئے، حسین کے یتیم شہید ہو گئے. اب پتہ ہے جو صبح سے حسین سے اجازت لے رہا تھا، وہ پھر نظروں کے سامنے کھڑا. آقا، مرنے کی اجازت دے دو، اب نکاح کے رنگ کی رضا دے دو، اب نکاح اذن فقہ دے دو. اب آپ کے ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے آقا مرنے کی اجازت دے دو. آقا کا جواب سنو گے، تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تم تو لشکر کے علمدار ہو. میں نہیں جانتا کہ آپ غازی کے مسائل کیسے سنیں گے، کیسے دوں؟ تم تو لشکر کے علمدار ہو. سر جھکایا غازی نے. آقا، اب وہ لشکر ہی کہا رہا کہ جس کی علمداری کروں. میرا چاند مر گیا، میرے تو محمد مارے گئے، میرا قاسم پامال ہو گیا. میں جی کے کیا کروں گا؟ مجھے رب جانے کی اجازت دو، مجھے مرنا ہے، مجھے اجازت دو. قیامت ہو گئی. حسین نے بھائی کے بازو پہ ہاتھ رکھا، چند قدم لے کے چلے، اور روایت کے فقرے ہیں وہاں لے کے آئے جہاں خیمے لگے تھے. کچھ خیمے اہل حرم کے تھے، کچھ غلاموں کے، کچھ کنیزوں کے، کچھ انصار کے، کچھ اصحاب کے. ایک خیمہ ایسا تھا کہ جس میں مشقیں رکھی جاتی تھی. عباس کو اس خیمے کے پاس لے کے آئے اور کہا عباس میں تمہیں ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں. آقا کون سا منظر دکھانا ہے؟ یہ کہہ کے عباس نے اس خیمے کا پردہ حسین نے ہٹایا کہ جس میں مشقیں رکھی جاتی ہے. آپ بھی جا کے دیکھیں جہاں پانی کی سبیل کی جاتی ہے نا، وہاں جس دن پانی گرا ہو
اگلے دن جا کے دیکھیے آج سبیل نہیں ہے مگر زمین میں نمی باقی رہتی ہے۔ حسین نے کہا عباس ایک منظر دیکھ لو۔ کا کون سا منظر؟ اب جو اس خیمے کا پردہ ہٹایا جس میں مشقیں رکھی جاتی ہے، جیسے ہی پردہ ہٹایا عباس کی نگاہوں نے دیکھا حسین کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں کو چاک کیے ہوئے ننگی زمین پر سینے کو رگڑ رہے ہیں۔ اے چچا حسین نے کہا عباس بس حسین اتنا چاہتا ہے کہ ان بچوں کی پیاس کی سبیل کر دو۔ سنو وہ جملہ، ان بچوں کی پیاس کی سبیل کر دو۔ عزاداروں نے کہہ کے حسین نے عباس کو ٹوٹا ہوا نیزہ دے دیا، سکینہ نے مشق بڑھا دی، بچوں نے خدا حافظ کہہ دیا، سکینہ نے بچوں کو ارمان سجا دیا کہ اپنے اپنے کوزے لے کے بیٹھ جاؤ، میرا چچا پانی لینے گیا ہے، اب سب کی پیاس بجھ جائے گی۔ اے عزاداروں غازی میدان قتال میں آئے، ایک حملے میں 120 دشمنوں کو تہہ تیغ کیا، فرات میں داخل ہو گئے، سوکھی ہوئی مشق سکینہ پر عذاب کیا۔ اب جو پانی لے کے چلے آواز آئی دیکھو پانی خیام حسینی میں نہ پہنچنے پائے، چاروں طرف سے عباس کو گھیر لو۔ اب جو تیر بارانی ہوئی تو اتنے تیر برسے کہ کچھ اور دکھائی نہ دے رہا تھا، مگر روایت کا فقرہ ہے کہ ایک آنکھ میں عباس کی تیر آ گیا۔ ارے عباس نے تیروں سے چور ہونے کے بعد آنکھ کا تیر نکالنے کے لیے سر جھکایا، ہاتھ کٹ گئے ہیں، علم گر چکا ہے، مشق سکینہ دانتوں میں ہے، اور ملا کا تیر چل چکا ہے، پانی بہ چکا ہے۔ آنکھ کا تیر نکالنے کو اب جو سر جھکایا تو ایک آدمی گر سر پہ پڑا، عباس دوڑا کے زمین پکڑے، آواز دی آقا میرا سلام، جزاکم اللہ جزاکم اللہ، آقا میرا سلام۔ بھائی نے بھائی کی آواز سنی۔ اے مومنو، اللہ کسی بھائی کو وہ غم نہ دے جو حسین نے دیکھا ہے۔ کعبے میں عباس کی آواز آتے ہی حسین زمین کربلا پہ بیٹھ گئے۔ اب جو اٹھے تو مرثیہ پڑھتے اٹھے، الان انکسر ظہری وقلت خیلتی، عباس تیرے مرنے نے کمر توڑ دی۔ اے عباس راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ اب جو دوڑتا ہوا بھائی بھائی کے جنازے پہ پہنچا تو قیامت ہو گئی۔ ارے عباس کا جنازہ حسین کی نظروں کے سامنے تڑپ کے اپنے کو گرا دیا، عجب منظر ہے۔ ارے بھائی کہا اور لاش سے لپٹے شہ والا، ہوٹھوں کو ملا ہوٹھوں پہ منہ پیار سے چوما، رو رو کے کہا آپ تو کھولو میرے شہدا، ارے کچھ باتیں کرو ہم سے، کہو دل کی تمنا ہے یہ میرے سامنے کیا ہوتا ہے بھائی، ارے تم مرتے ہو شبیر تمہیں روتا ہے بھائی۔ عباس آنکھیں کھولو، کہتے آقا کیسے کھولوں؟ ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں سر کا خون جمع ہے، مولا پر زندگی کی اتنی تمنا ہے کہ آپ کی زیارت کر لو۔ حسین نے کہا عباس تیرے خواب حسین پورے کرے گا۔ تو حسین نے دامن انگشت میں انگلی میں ابا کے دامن کو لیا، عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، یا علی کہہ کے دوسری آنکھ سے تیر نکالا۔ روایت کا فقرہ ہے اب جو عباس کی آنکھ کھلی تو حسین کو دیکھا، چہروں پر مسکراہٹ آئی، کہا آقا آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے خواب پورے کر دیے، میری تمنا پوری ہو گئی۔ عباس کا یہ جملہ سن کے حسین دارو قطار رونے لگے۔ عباس نے کہا مولا میری زندگی میں کیوں رو رہے ہیں؟ ارے تڑپ گئے حسین، رو کے کہا عباس تیری تو خواہش پوری ہو گئی مگر میری خواہش نہ پوری۔ آقا کون سی خواہش ہے کہ زندگی پر آقا مولا کا کبھی بھائی نہ کہا۔ اے عزادارو قیامت، عباس کے نبی نے آواز آئی بھیا، ارے رو پروان۔ حسین نے عباس کا جنازہ چھوڑا، اکبر نے علم اٹھایا، پیچھے پیچھے حسین وہاں غربتا واپس آ۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اے عزادارو تم ذرا غور سے دیکھنا، آگے آگے علم ہے،
پیچھے پیچھے انہوں نے غازی کا جنازہ اٹھایا ہے. نوجوانوں شاید یہ سوچ کے تم نے اٹھایا ہوگا نا کہ عباس کا جنازہ تو حسین نے چھوڑ دیا تھا، لیکن ہاں جب باعجاز محمد سجاد آئے نا، سجاد نے قبر بنا دی، اور 1 سال بعد اجڑی ہوئی بہن جب بھیا کا چیلن کرنے آئی ہے تو سجاد سے یہی کہا، سجاد میں سب پہ رو لی، میرے عباس کا جنازہ بتا دو، مجھے عباس کی قبر بتا دو، میرے بھیا کی قبر کہاں. سجاد نے ہاتھ جوڑا، پھپھی کو میں لے چلوں گا، میں لے چلوں گا چچا کی قبر پر، میں لے چلتا ہوں. ہاں سجاد مجھے میرے عباس سے ملا دو، میں عباس کی قبر پہ جاؤں گی. اے بی بی خدا کسی بہن کو یہ دن نہ دکھائے. سجاد آگے آگے، زینب پیچھے پیچھے، شام کی قیدن پیچھے ہے، شام کا قیدی آگے ہے، ہتکڑیوں میں رہنے والا امام آگے، ارے رسم و بند میں رہنے والی شہزادی پیچھے. روایت کہتی چلتے رہے سجاد. ایک مقام آیا، سجاد رک گئے. زینب نے یمین دیکھا، شمال دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی قبر نظر نہیں آئی. روکے گا سجاد میرے بھیا کی قبر کہاں ہے؟ سجاد میرے غازی کہاں مدفون ہے؟ میرا عباس کہاں دفن ہے؟ مجھے عباس کی قبر دکھاؤ. سجاد زارو قطار پہ روکے کہتے پھوپھی اماں قبر نہیں دکھتی. کہا سجاد یا میرے عباس کی کوئی قبر نہیں ہے. سجاد نے سر جھکا کے کہا پھوپھی اماں یہی تو میرے چچا کی قبر ہے. اللہ اکبر. زینب طرف گئی. سجاد یہ کیسے؟ کہا میرا عباس، کہا یہ قبر، کہا عباس، کہا یہ قبر، یہ اتنی چھوٹی قبر کیسے؟ سجاد نے پاتا اے پھوپھی اماں عباس کے گھوڑے کو، عباس کے لاشے کو ظالموں نے اتنا رونا، لاشا ٹکڑے ٹکڑے. میں نے عباس چنا، میں نے چچا کو چنا. ایک کٹری میں عباس دفن کر دیا. یہی میرے چچا، یہی عباس. نہیں پڑا میں نے بس ہے، سب ختم ہو گئی بات، چھوڑ دیا میں نے. عزادارو رو لیا آپ، زینب کے بھائی کا ماتم کر لیا آپ نے، اپنے غازی کا ماتم کر لیا. آنکھوں میں آنسو ہو تو جو دعائیں لے کے آئے ہو ضرور مانگیے گا. علماء کہتے ہیں عباس کا عالم دیکھا کرو تو دعا مانگا کرو. ہاں ہاں مگر وسیلہ دیا کرو، ہم مذہب بدل دیں گے اگر دعا قبول نہ ہو، مگر علم دیکھ کے کہا کرو عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے. اجروں کو بدل رو لیا. سنو عباس کا ماتم کیا آپ نے. سوچو وہ حسین کتنا غریب ہو گیا جس کی کمر ٹوٹ گئی. حسین نے بھی مرثیہ پڑھا نا، عباس کمر ٹوٹ گئی. وہ حسین جس کی کمر ٹوٹ چکی ہو، جو اپنے بھائیوں کا جنازہ اٹھا چکا ہو، بھتیجے کی میت پہ رو چکا ہو، بھانجوں کے لاشیں اٹھا چکا ہو. سوچو کس غربت کے عالم میں حسین ہو کے، اور اس غربت کے عالم میں ایک نوجوان 18 برس کا کلیل جوان حسین کی نظروں کے سامنے کھڑا ہو کے آقا، مولا، بابا مرنے کی اجازت دے دو. حسین نے روتے ہوئے اکبر کو دیکھا ہے، دیکھ کے کہتے مجھ سے کیوں اجازت لیتے؟ اس سے لو جس نے 18 برس پالا ہے. نوجوانوں سنو گے، اکبر 1 برس کے ہوتے تھے، زینب کو پیراہن رکھ کے کہتی تھی خیر سے میرا اکبر 1 سال کا ہو گیا. اکبر 5 سال کے ہوئے، زینب وہ لباس رکھ لیتی، خدا را میرا اکبر 5 برس کا ہو گیا. اکبر 10 برس کے ہوتے، زینب وہ لباس سجا کے رکھ لیتی، میرا اکبر 10 سال کا ہو گیا. 18 سال تک اکبر کے لباس کو ارمانوں سے سجا سجا کے رکھنے والی زینب ہر لباس کو دیکھ کے کہتی تھی یہ میرے اکبر کا 1 سال والا لباس، یہ 5 سال والا، یہ 10 سال والا. کسے خبر تھی کہ 18 سال آتے آتے اس فصل بہار کو خزاں لگ جائے گی. اے عزادارو قیامت ہو گئی. ارے اکبر زینب کے پاس آئے تو پھر اماں مرنے کی اجازت. رو کے علی کی بیٹی نے کہا اکبر تیری شادی رچانے کا ارمان
تجھے دولہا بنانے کا ارمان اکبر سب خاک میں مل جائے گا کہ آپ افضل ہیں اما زہرا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو اکبر، کہاں میری ماں کہاں میں، کہ پھر خود سوچ لے بڑی اما زہرا کا لال نرغے آدھا میں گھرا ہو تو کیا تم اپنا اکبر قربان نہ کرو گی؟ زینب نے سر جھکا لیا، اشارہ ماں کے خیمے کی طرف کیا کہ اکبر میں تو اجازت دے دی لیکن ماں سے بھی مل لو۔ اکبر نے خبر کی پردہ اٹھایا، اما اکبر کا سلام لے لو اور اجازت اکبر کو دے دو کیونکہ پھپھی اما نے بھی اجازت دی ہے۔ سنو گے علی کے گھرانے کی بہو کے جملے سنو گے؟ اما زینب پھپھی نے اجازت دے دی، اب آپ دے دو۔ تو یہ کہنا تھا، ماں نے ایک مرتبہ آہ سرد کھینچی، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا اور رو کے لیلا نے جملہ کا میرے لال جب آقا زادیوں نے اجازت دے دی تو کنیز روکنے والی کون؟ اے اکبر جاؤ خدا حافظ۔ اکبر باہر آئے، حسین کہتے اکبر زینب نے اجازت، ماں نے اجازت، ہاں بابا سب اجازت دے چکے، بابا اب آپ اجازت دے دو۔ میں یہ سننا تھا، حسین نے سر سے امامہ اتارا، اکبر کے سر پہ رکھا، رضا اٹھاری اکبر کے دوش پر ڈالی کہ پروردگار گواہ رہنا میرا اکبر جا رہا ہے، میری کمائی جا رہی ہے، میرا اکبر جا رہا ہے۔ اے پروردگار جب میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا اپنا اکبر دیکھ لیتا تھا، میرا اکبر جا رہا ہے۔ اکبر کو رخصت کیا مگر دل نہ مانا، اکبر جا رہا ہے، اکبر جا رہا ہے، اکبر جا رہا ہے، کہتے کہتے گرتے پھرتے چلے۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ ضعیف باپ۔ اکبر گھوڑے سے اترے، بابا جب اجازت دے چکے تو آپ آ کیوں رہے ہو؟ سنو گے جملہ؟ کیوں آ رہے ہیں؟ حسین نے رو کے کہا، اکبر کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ اس وقت باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اکبر ٹھیک ہے جاؤ، تمہارا بابا نہیں آئے گا، بابا نہیں آئے گا، یہ کہہ کے اکبر کو بھیج دیا مگر حسین نے کلیجے پہ پتھر رکھ لیا، اس لیے کہ 18 برس کی کمائی چلی گئی۔ لوگ میں تفصیل نہیں پڑھتا زیادہ رو، روایت کہتی حسین ٹیلے پہ کھڑے ہیں، فضہ در خیمہ پر، لیلا مصلے پر۔ روایت کا فقرہ ہے کہ ایک مرتبہ اکبر کی آواز آئی، بابا میرا سلام۔ حسین ٹیلے پہ گرے، فضہ در خیمہ پر، لیلا مصلے پر۔ توڑ کے ماں آگئی خیمے کے طرف، آقا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش مثال، بانوں نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانوں پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال، کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی۔ سنو گے جملہ؟ سنو گے مصرع؟ ارے نیزے سے کس کے لال کا کاٹا گیا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پابال اہل شر، کرتا ہے رند قوت تڑپ کر پدر پدر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، ارے پردہ نہ مجھ سے کیجیے، سب جانتی ہوں میں، آواز ہے اسی کی پہچانتی ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزادارو بانوں کو قسمیں دے کے چلے شاہ ذوالجلال۔ عزادارو قیامت ہے، مجھے تفصیل نہیں پڑھنا۔ حسین نے لیلا کو سمجھایا، نہیں اکبر کی آواز نہیں تھی، اکبر نہیں ہے، یہ کہہ کے چلے، اب جو چلے تو گرے، مگر پھر بیٹے کی محبت نے جوش دیا، حسین کھڑے ہو گئے، پھر دوڑے، پھر ضعیفی نے ساتھ چھوڑا، حسین گرے۔ اکبر کے جنازے پہ جاتے وقت 12 مرتبہ حسین گرے ہیں، 12 مرتبہ حسین اٹھے ہیں، مگر جب 13ویں مرتبہ گرے تو حسین سے اٹھا نہ گیا، پیدار بر لاشے پہ سار، زانو بزانو رسے، اے اکبر بابا آ گیا، آواز دو، آواز آئی، الائیہ یاد، بابا جلدی آئیے، بابا جلدی آئیے۔ حسین پہنچے، اکبر کی طرف جھکے، لال کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ اکبر نے سینہ چھپا لیا، سینہ چھپا کے کہتے بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ نہیں اکبر کچھ تو ہوا ہے، سینہ چھپا ہے، ایڑیا رگڑ لے، بابا کچھ نہیں ہوا، بابا کچھ نہیں ہوا۔
ادھر ہے شہ کو خیال اکبر، ادھر ہے اکبر کو فکر بابا. یہ زخم چھک چھک کے دیکھتے ہیں، وہ درد باتوں میں ڈالتے ہیں. بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا. حسین کہتے اگر کچھ نہیں ہوا تو یہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے، یہ کیوں رہے ہو؟ کہ بابا نیزہ در آیا. حسین نے سینے سمیٹی، اکبر کے زخم میں ہاتھ ٹوٹی ہوئی علی پکڑی، کہیں جھٹکا دیا، نیزہ نہ نکلا. علی کہہ کے کھینچا، ساتھ میں کلیجا زمین کربلائی. اکبر کی آواز، بابا موکل، بابا موکل، بابا موکل. آوازوں کو روک کے مرانا، آوازیں بلند کر کے دنیا کرو. اکبر کا جنازہ. نیزہ نکل آیا، نیزے کے ساتھ کلیجا آ گیا. اکبر سے حسین نے کہا میرے لال اکبر. اکبر کہتے بابا میں پھیر لو. وہ کیوں؟ کہ میں نے سنا ہے جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا. بابا میں پھیر لو. حسین رو کے کہتے اکبر چھوڑ نہ جانا، اکبر تیرا باپ غریب ہو جائے گا، حسین تنہا ہو جائے گا، ظالم تانے دے گے. اے اکبر حسین کو نہ چھوڑنا، اے اکبر تم مجھے چھوڑ نہ جانا، اکبر چھوڑ نہ جانا. ہاتھ جوڑ کے کہتے اکبر ساری زندگی تیرے ناز زینب نے اٹھائے ہیں. اکبر تیرے بابا کے دل میں ارمان ہو گیا میرا بیٹا کبھی کچھ مانگے. اکبر کچھ مانگ لو، حسین وعدہ کرتا پورا کرے گا. حسین سے مانگو اکبر کچھ تو مانگو. پوچھتے بابا امام ہے نا؟ ہاں ہاں میرے لال. صاحب اعجاز ہے نا؟ ہاں میرے بیٹے. معجزہ دکھا سکتے ہو بابا؟ ہاں اکبر کیوں نہیں بیٹا، کیا دیکھنا بولو، کیا بات ہے بولو، کچھ تو کہو. اکبر باپ پوچھ رہا ہے، بیٹا رو رہا ہے. کہ رو نہیں میرے لال. اکبر رو نہیں بابا پڑ جائے گا. اکبر کچھ بتا دو کیا خواہش ہے؟ رو کے کہا بابا تو اتنی سی تمنا ہے، جب مدینے سے چلا تھا تو میں نے شہرا سے وعدہ کیا تھا بہن لینے ہوگا. اے بابا شہرا دکھا دو. اے نوجوانے تمہاری بہنوں کو اللہ سلامت رکھے، اے بہنوں اللہ تمہارے بھائیوں کو آباد رکھے. روکے گا بابا میں شہرا دکھا دو، میں شہرا دیکھوں گا، مجھے شہرا دکھا دو. قیامت. حسین نے انگلیوں پہ چھت پہ شہرا، لو دیکھ لو شہرا. کہ بابا نظر نہیں آئی. اچھا مزار رسول پر نہیں ہے، اماں کی لہر پر نہیں ہے بابا، بھیا کی قبر پر نہیں ہے میری بہن. یہ کہہ کے اکبر رونے لگے اور رو کے کہتے بابا انگلیاں ہٹا لو، ہاتھ ہٹا لو. اکبر کے مقدر میں شہرا کا دیدار نہیں ہے. اے بابا ہٹا لو ہاتھ. اکبر یہ کہہ کے روئے. حسین نے اکبر کو حوصلہ دیا. اکبر کیسے بھائی ہو اکبر، میں شہرا دکھاتا ہوں، حوصلہ رکھو اکبر. جہاں سے تم سوار ہوئے تھے ذرا وہاں دیکھو. شہرا نظر آئی. اکبر نے غور سے دیکھا، کہا بابا وہاں شہرا نہیں ہے. حسین نے کہا اکبر کیسے بھائی ہو، اتنی جلدی بہن کو بھول گئے؟ اکبر تمہیں شہرا نظر نہیں ہے؟ کہا نہیں بابا شہرا نہیں ہے. حسین نے رو کے کہا اکبر شہرا نہیں تو کون ہے؟ کہے بابا شہرا تو نہیں ہے مگر ایک ضعیفہ، پال پریشان، عصا کا سہارا، مرثیہ گناہ، اے جانے والے وعدہ کر کے نار بہن فراق میں سے. پڑھ چکا میں 55 منٹ میں نے آپ کا لے لیا. بس عزیزوں دو تابوت ہے. تابوت بھی تابوت کیا، ایک گہوارہ ہے، ایک تابوت. عزیزوں اکبر کا ماتم کر لیا. ایک لمحے کو حسین کی غربت سوچو. عباس کے جانے سے کمر ٹوٹ گئی، اکبر کے مرنے سے بینائی چلی گئی. 70 جنازے حسین اٹھا چکے ہیں. اب جو حسین اپنے آپ کو تنہا پاتے تو رو کے کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا. ارے کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے، کوئی ہے جو میری امداد کو آئے. ارے کوئی تو نہ آیا. شہداء کے لاشیں تڑپنے لگے. لبیک ابن رسول اللہ. حسین خیمے کی طرف آئے. کہنے
کر رونے کی آواز. کہا بہن کیا ہو گیا, کوئی بچہ ہلاک ہو گیا؟ کہا ہلاک کوئی نہیں ہوا, مگر آپ کی آواز میں درد اتنا تھا کہ اصغر نے جھولے سے گرا دیا. کہا لاؤ میرے اصغر کو, میں اصغر کی کیفیت کو سمجھتا ہوں. یہ کہا حسین نے, اصغر مانگ لیا. ماں اصغر لے کے آئی تو باپ نے عجب جملہ کہا, بانو میں یہ چاہتا ہوں کہ فوج آدھا کو اصغر دکھا دو, کہہ دو کہ کتنا پیاسا ہے, اسے پانی دے دو. لائے اپنا بیٹا دے دو, میں پانی پلا لاؤں. یہ کہہ کے حسین نے دامن ہبا میں اپنے چاند کو لپیٹا, میدان کارزار میں آئے, گھوڑے پہ بلند ہے, اصغر کو دکھا کے کہتے ظالموں, اگر تمہارے نزدیک میں خطا کار ہوں تو میرے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, اسے تھوڑا سا پانی دے دو. کوئی آگے نہ بڑھا. حسین نے کہا تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پی لوں گا؟ تو لو, میں اسے جلتی زمین پہ لٹائے دیتا ہوں, تم اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلا دو. روایت کا فقرہ ہے عزادارو, کوئی آگے نہ بڑھا. روایت کا فقرہ ہے کہ اصغر زمین کربلا پر ماہی پیاب کی طرف تڑپنے لگے. حسین سے دیکھا نہ گیا, اپنے شیر خار کو اٹھایا, کہ اصغر انہیں بتا تو دو کتنے پیاسے ہو. اے عزادارو اب کیا تھا, پپڑائے ہوتے پا, سوکھی ہوئی زبان اصغر نے پھرائی. فوج آدھا روئی, اتنے میں آواز آئی, آئینہ قیون ملا اختہ کلام الحسین. اب جو تیر چلا فن قلب سبھی علایت لبار, بچہ باپ کے ہاتھوں پر پڑ گیا. جزاک اللہ. سنو حسین کی غربت, باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا. حسین نے اصغر کے گلے سے تیر کھینچنا چاہا. جیسے جیسے تیر کھینچتے جاتے تھے, تیر کے ساتھ اصغر اٹھے چلے جاتے تھے. عزادارو وجہ پتہ ہے, کیونکہ تیر بڑا تھا, اصغر چھوٹے تھے. حسین نے تیر نکالا, تفصیل نہیں پڑتا, ذرا سا خون آیا, چننے میں لے لیا. آسمان نے منع کیا, زمین نے انکار کیا, پیکس نے چہرے پہ ملا. خیمے کی طرف حسین بڑھا, رو رو کے کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون, رزم بقضائہ تسلیما لامرہ. اے عزادارو 7 دفعہ آگے 7 دفعہ پیچھے, مگر ایک دفعہ آواز دے دی, رباب تیرا بچہ سیراب ہو گیا. سن لیا جملہ آپ نے؟ حسین نے کس انداز میں کہا کہ رباب سے آواز گئی سکینہ کے کانوں میں. بچی دوڑ کے آئی, بابا میں نے دیکھ لیا زمانہ بدل گیا. ہر باپ سے بیٹے کو چاہتا ہے, کوئی بیٹیوں کو پیار نہیں کرتا. بابا میرا گلا دیکھو, میرا لب دیکھو. اے بابا سکینہ مر جائے گی, اصغر کو پانی پلا لائے, میں پیاسی رہ گئی. ارے جیسے بچی نے نازو بھرے انداز میں شکوہ کیا, حسین نے جواب میں بس اپنا دامن باپ پلٹ دیا. بہن نے بھائی کا چلا گیا, ایک چیخ مارے, اماں بھیا مر گیا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. اے عزادارو, دعا مانگنا جو بہنوں پہ اولاد ہے, خدا اصغر کے صدقے میں انہیں نعمت اولاد سے سرفراز کر دے. سنو گے, سکینہ نے چیخ ماری, اماں بھیا مر گیا. رباب آئی, اصغر کو پیار کی. سنو, آخری لمحوں میں مصائب ہے, مجھ سے نہ پڑھا جا رہا ہے نہ میں پڑھ سکتا ہوں, مگر جملہ سننا ایک احساس کی کیفیت ہے. ماں نے آواز سنی, دوڑ کے آئی. اب جو آئی تو ماں نے اپنا اصغر اپنی نگاہوں کے سامنے لیا, غور سے اصغر کو دیکھا, کلیجے سے لگایا. پھر اصغر دیکھا, پیشانی چومی. پھر اصغر دیکھا, لب چوما. پھر اصغر کو دیکھتی رہی, پھر ماں کلیجے سے لگائی. ایک مرتبہ ماں نے غور سے اپنا اصغر دیکھا, رو کے مرثیہ پڑا, میرے لال تیرے سن کے تو جانور بھی زبانی ہوتے, مگر ہے تجھے لائنوں نے ڈھیر کر دیا. اللہ, اتنا روئی ہے اصغر کی ماں کہ حسین کو یقین ہو گیا کہ اب اگر رباب سے اصغر نہ لوں گا تو رباب مر جائے گی. حسین نے اصغر لے لیا, کہا لاؤ, کہا کیا ہے, کہا دفن کرنا ہے. خیمے کے عقب پہ آئے, ننھی سی قبر بنائی, اصغر کو قبر میں رکھا,
جیسے ہی باپ نے اپنے چاند کو قبر میں لٹایا حسین کا برداشت ٹوٹا. ارے زارو قطار روئے ہائے اصغر. خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ اپنے چاند کو دفنانا پڑے. آئے حسین کی غربت, حسین زارو قطار روئے. اللہ اکبر. اصغر کو دفن کیا, پیروں کی طرف خاک ڈالی, خاک کمر تک آئی, کمر سے سینے پہ آئی. جب چاند سا چہرہ اصغر کا رہ گیا, حسین نے اصغر کو دفن کیا, اٹھا لیا قبر سے. اے میرا لال میں کیسے دفناؤں؟ آپ کا دل ہے نا, صاحبان اولاد ہونا, اللہ تمہاری پاک بہاری سلامت رکھے, تمہارے بچوں کو آباد رکھے. آخری جملہ اصغر کے لیے پڑھ رہا ہوں. روایت کہتی اب جو حسین سے برداشت نہ ہوا پھر مٹی ہٹائی, پھر اصغر کو دفن کرنا چاہا. اب مٹی پیروں پہ آئی, گھٹنوں پہ آئی, اصغر کے کمر تک آئی, اصغر کے سینے تک آئی. تو ایک چاند ہے جو حسین کی طرف, حسین کی طرف, حسین کی طرف. اے عزیزان گرامی, حسین سے دیکھا نہ گیا تو حسین نے چہرے کا رخ پھیرا, مٹی بڑھا دی. اے اصغر بابا کو مار. اللہ دفن ہو گئے اصغر. نہیں پڑھتا میں پوری کیفیت. حسین نے دفن کر دیا, حسین نے اپنا دامن چھاڑ لیا, حسین آگے بڑھے. اب جو آگے بڑھے تو ہر بی بی کو حسین نے سلام کیا. رقیہ تم پر حسین کا سلام, فضہ تم پر حسین کا سلام. میں نے آج مرثیے نہیں پڑھے, میں نے کوئی بند نہیں پڑھا, بس عزیزان گرامی 2-3 فقرے سن لو, مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. میں مظلوم کی غربت پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, سنو گے آپ. سب کو سلام کیا. جب سب کو سلام کیا نا تو بہنوں کو بھی سلام کیا, اور اس کے بعد حسین نے فضہ سے اپنا کفن منگوایا, کہنا لباس پہن لیا. زینب کو خبر لگ گئی, کہا اما فضہ کیا لے جا رہی ہو؟ کہا کچھ نہیں ہے. روئی علی کی بیٹی, کہا زینب سے چھپا رہی ہو, کیوں نہیں کہتی تمہارے بھیا کا کفن لے جا رہی ہو؟ اے عزیزانو, اب وہ رہے گا جو آئندہ برس زندہ رہے گا. زندگی کی ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے رویا کرو. نہیں پتا اس کے بعد ہمیں کوئی مجلس ملے نہ ملے. لو آخری جنازہ آنے کو ہے, آخری تابوت آنے کو ہے. آؤ ذرا حسین کی غربت میں ماتم کر لے, کیونکہ اب تک ہم رخیل کھول کے نہیں روئے ہیں نا. سنو گے کہتی کیا لے جا رہی ہو؟ کہ کچھ نکاح نہیں, بھیا کا کفن ہے. ہو گئی بات. زینب بھیا کے قریب آئی, کہا بھیا جا رہے ہو؟ کہا بہن جا رہا ہوں. کہا بھائی آپ کو پتا ہے اس وقت خیمے میں آپ کی 7 بہنیں موجود ہیں؟ کہا معلوم ہے. کہ پھر ہر بہن کی خواہش ہے کہ ہر بہن آپ کو آخری نظر دیکھنا چاہتی ہے. کہ پھر کہ ہم بہنیں ایک حلقہ کھینچ لیتے ہیں, آپ ایک لمحے کو حلقے میں کھڑے ہو جاؤ. بہنوں نے حلقہ بنایا, بھائی حلقے میں کھڑا ہو گیا. دیر نہ گزری, حسین نے قدم بڑھایا, زینب کے ہاتھوں کو پکڑا, حلقے کو توڑا, آگے بڑھے. کہنے والی بہن نے گلے میں باہے, بھیا کس پہ چور چلے. آواز دیتی زینب خدا پہ چھوڑا. یہ کہہ کے حسین آگے بڑھے, زینب پیچھے پیچھے روتی ہوئی بڑھی. حسین ٹھہرے, کہ زینب ایک احسان کر دو. کہ وہ کیا بھیا؟ کہ مجھے سجاد سے ملا دو. بھائی کا بازو پکڑا, لے کے سجاد کے خیمے میں آئی. شانہ ہلا ہلا کے کہتی بیٹا دیکھو کون آیا ہے. اب جو بیمار نے آنکھ کھولی تو بابا کو نہ پہچانا, کیونکہ سارا بدن زخموں سے چور, چہرے پہ اصغر کا خون. رو کے کہتی تھی اماں کون آ گیا؟ حسین نے سر پہ ہاتھ مارا, میرے اللہ حسین غریب ہو گیا. اب تو بیٹا بھی نہیں پہچانتا. پھوپھی نے تعارف کرایا. سجاد نے کہا میرا عصا اٹھائیے. تلوار اٹھائی. کرو گے کیا؟ کہا عصا پہ تکیہ, تلوار سے جہاد کر کے بابا کو بچاؤں گا. حسین کہتے نا لال تم بیمار ہو, بیمار سے جہاد ثابت ہے. اے لال جب قید شام سے چھوڑ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا, کہنا انا قتیل الابرار. ارے میرے کشتے مظلوم ہو جسے ظالموں نے رولا رولا کے زدا. سنو گے مصرے,
بس ایک وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی بھی جو دے بعد میرے ظلم کے پانی، تم فاتحہ بابا کا پلا دیجئے بیٹا، اور تھوڑا سکینہ کا پلا دیجئے بیٹا۔ غضب ہوا، حسین سجاد سے رخصت ہوئے، زینب نے رکاب تھامی، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ حسین نے گھوڑا بڑھانا چاہا، زلجنا نے سر جھکا لیا، اب جو جھک کے دیکھا تو 4 برس کی سکینہ گھوڑے کی زبوں سے لکھتی، اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جانا، صبح سے جو گیا وہ نہ آیا۔ حسین اترے کلیجے سے لگایا، باپ بیٹی میں گفتگو ہو گئی، وہ کہتی نہ جاؤ بابا، وہ کہتے اچھا۔ حسین سمجھاتے ہیں، سکینہ اپنی باتیں رکھتی ہے، کہنے لگی کہ دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں کہ نہ شہ ابرار، اچھا نہ اگر آؤ گے، اچھا نہ اگر کرو گے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی رو رو کے سکینہ یہ طلبگار۔ کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ حسین سمجھا رہے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں، حسین سمجھا رہے ہیں، سکینہ اپنی باتیں رکھ رہی ہے، مگر اداکاروں مجھے نہیں پتا کہ حسین نے کس انداز سے سکینہ کو سمجھایا، کس انداز میں دعا دی، کس انداز میں سلایا۔ بچی کو کلیجے پہ لٹا کے حسین چلے، مجھے تفصیل نہیں پڑھنا، لیکن اداکاروں تابوت آخری ہے، کوئی تمہارے دل میں کھٹکا نہ رہ جائے کہ میں رو نہ سکا، اور زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے ہر مجلس میں رویا کرو۔ سنو، حسین آئے، میں تفصیل نہیں پڑھتا، ایک ظالم نے دائیں بازو پہ وار، ایک نے بائیں ہاتھ پہ تلوار، سینے پہ برچھی، پیشانی پہ نیزہ، آنکھوں میں تیر۔ حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، بے اختیار زمین کربلا پہ آئے، حسین کا جنازہ تیروں پہ معلّا۔ سنو گے، شمر آگے بڑھا، شمر کے ساتھ 3 لائن اور تھے، میں جملہ ایک پڑھ رہا ہوں۔ اسی پہ آقا حسین کا تابوت آئے گا، اسی پہ ماتم ہوگا، اسی پہ آپ نوا خوانی کریں گے۔ میرا جملہ ایک ہے، جیسے چاہو فرصت دے دو۔ شمر آگے بڑھا، اس نے اپنا نجس قدم حسین کی پشت پہ رکھا، ادھر کے تیر ادھر کے تیر ادھر، حسین نے مجھ کی گرفت خاک کربلا لے لی، سجدے میں سر رکھا، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ جملہ سننا لگاؤ، قیامت قیامت، ابھی تعبیر نہیں آیا، جملہ سنو جملہ۔ روایت کہتی ہے سجدے میں سر رکھا، شمر بڑھ کے پوچھتا حسین زندہ ہو کہ مر گئے؟ اللہ اکبر، تمہارے مولا نے کوئی جواب نہ دیا۔ خولی پوچھتا زندہ ہو کہ مر گئے؟ مولا نے کوئی جواب نہ دیا۔ نوجوانوں، پتہ نہیں کون اگلے سال زندہ رہے نہ رہے۔ اب جو خولی نے پوچھا نا تو سنان نے پوچھا نہیں، روایت کہتی میان سے تلوار نکالی، حسین کی پشت پہ ایک ضربے کارے، حسین کا جنازہ کھڑا گیا۔ اس کا زندہ ہو کہ مر گئے؟ تمہارے مولا نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ شمر کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو حسین مر گئے؟ نہ، حسین کے لب ہل رہے، دیکھ حسین سجدے کو زندگی دے رہے، دیکھ نماز بچا رہے ہیں، دیکھ حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اگر دیکھنا ہی ہے کہ زندہ ہے کہ مر گئے تو میں بتاتا ہوں، دیکھ لینا کہ زندہ ہے کہ مر گئے۔ لائنوں نے پوچھا کیسے؟ شمر نے کہا دیکھ میری طرف، یہ کہہ کے کہا اے فوجی آدھا کہاں ہو؟ ارے حسین مارے گئے، اب جلدی خیموں میں جا، ان کی بہنوں کی چادر۔ قیامت ہو گئی اللہ تعالیٰ، قیامت ہو گئی۔ اے نوجوانوں، اللہ تمہیں بہنوں کا پردہ۔ ارے حسین نے سر اٹھایا، اے شیر میں زندہ ہوں، آ تلوار چلا، آ پیسہ لگا، آ بچے باپ، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ مونے نے پتھر اٹھایا، حسین کے منہ پہ پتھر، تنکان شیر، خون کا سرمانا، شیر کا خنجر چلا، نظام آزم، اللہ جلال حسین، اللہ جلال حسین۔
آخری اہتمام میں زنجیر و قما کا ماتم ہونے جا رہا ہے، اور تمام بچوں کی گزارش ہے، یہاں تمام بزرگوں کی گزارش ہے